اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع کر لو کہ تمہیں یقین ہو کہ جو تم نے مانگا ہے اللہ اسے اپنی شان کے مطابق بہترین کر کے نواز دے گا۔ آج کی آزمائش تمہیں کل کے شکر کے لیے تیار کرتی ہے۔ زمین سے 7ویں آسمان تک تمہاری دعائیں سفر کرتی ہیں۔ جو ہے تمہاری چاہتیں وہ رب کی رضا سے ہی دل میں گھر کرتی ہیں۔ اس طرح ہی تو رب کی رحمتیں تم تک اترتی ہیں۔ تھکے اور خاموش دل کے لیے اللہ کی مدد جلد آتی ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسوؤں کی لاج اللہ رکھ ہی لیتا ہے۔ پھر لوگوں کی باتیں اور رکاوٹیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو ہی وسیلہ بنا دیتا ہے اور تم تک ایسی مدد پہنچا دیتا ہے جو نہ کسی نے دیکھی ہوتی ہے اور نہ سنی ہوتی ہے۔ اور جانتے ہو یہ وہی معجزہ ہوتا ہے جس کا تم انتظار کرتے ہو اور اللہ اس کا جواب تمہیں اپنی مدد کی صورت میں دیتا ہے۔ تم دیکھتے رہ جاتے ہو آخر کیسے ہوا اور اللہ تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تم نے جو خواب سجائے ہوئے ہیں انہیں اللہ ہی حقیقت بنانے پر قادر ہے۔ وہ کبھی نتیجہ نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے تم بس کوشش کرو اور کوشش کے بعد بھی بات نہ بنے تو مجھ پر چھوڑ دو، کیونکہ مجھے بہتر معلوم ہے تمہیں کب کیا اور کیسے دینا ہے۔ روتی ہوئی آنکھیں اور ٹوٹا ہوا دل اللہ کی خاص توجہ میں ہوتا ہے۔ سورہ یوسف گواہ ہے، کچھ چیزیں بہت طویل صبر کے بعد ملتی ہیں، جیسے بچھڑے ہوئے یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کا مل جانا۔ کچھ دعائیں اللہ کو اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ وہ انہیں کچھ وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم بار بار اس کو پکارو، اور جہاں کہیں تمہارا صبر بکھرنے لگے تو وہ ان دعاؤں کو قبول کر کے تمہیں سنبھال لے گا۔ بہت جلد اللہ تمہاری ان دعاؤں کی قبولیت دکھائے گا جس کو تم نے کبھی بہت تڑپ سے مانگا تھا، اور تم کہو گے یا اللہ یہ وہی دعا تھی جو میں نے بہت پہلے مانگی تھی اور سوچا تھا شاید یہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر اللہ فرمائے گا میں نے کہا تھا نا میرے بندے، میں ہر دعا سنتا ہوں اور اسے سنبھال کے رکھ لیتا ہوں اور پھر بہتر وقت پر قبول کرتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ ٹوٹ کر گرنے کے بعد اللہ تمہاری پھر سے ایک نئی تخلیق کرتا ہے، ایسی تخلیق جس میں پھر سے ٹوٹ کر گرنا نہیں لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے تم گھبراؤ نہیں، غمگین نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا ہوا اگر میں نے تمہیں وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی؟ کبھی کبھی میں تمہارے لیے ایسی آزمائش کا انتخاب کر دیتا ہوں جس پر تم سوچتے ہو کہ یہ تمہاری برداشت سے زیادہ ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی تم میری مصلحت کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جب دیکھتا ہے تمہیں زار و زار روتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے تمہیں تڑپ سے مانگتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے تمہیں ناممکن کے باوجود بھی اس پر یقین رکھتے ہوئے، وہ جب دیکھتا ہے تمہیں صبر کی آخری حدوں پر اس کا در کھٹکھٹاتے ہوئے، تب وہ تمہاری عرضی سن لیتا ہے، تب وہ اللہ کن کہہ دیتا ہے اور پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔